قیلولہ، قیلولہ سے مراد گہری نیند سونا نہیں ہے بلکہ دوپہر میں ہلکی نیند لینا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحین تدعون ثیابکم من الظہیرۃ ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لکم۔ اے ایمان والو، تم سے تمہاری ملکیت کے غلاموں کو اور جو تم میں سے بلوغت کو نہ پہنچے ہوں 3 وقتوں میں اجازت لینا ضروری ہے، یعنی چھوٹے بچے بھی، نماز فجر سے پہلے اور ظہر کے وقت جبکہ تم اپنے کپڑے یعنی اوپر پہنا جانے والا بھاری لباس قیلولہ کے لیے اتار رکھتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ تینوں وقت تمہارے پردے کے ہیں، یعنی آرام کے وقت ہیں۔ تو قیلولہ کے بارے میں ہم آیت سنتے ہیں، کذالک یبین اللہ لکم الآیات۔ تو نیند چونکہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود ہی واضح کر دیے کہ ہمیں کس طرح زندگی بسر کرنی، اور کتنی زبردست ٹائم مینجمنٹ بھی ساتھ ہی سکھا دی کہ کون سے وقت آرام کے ہیں اور کون سے وقت پردے کے ہیں اور کون سے وقت ذکر کے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمارے دین نے ہمیں سکھائی ہیں۔ اگر ہم ان کے مطابق زندگی بسر کریں تو ایک نہایت مہذب اور سویلائزڈ قوم بن جائیں۔ عربی کا مشہور مقولہ ہے، تغدى تمدى ولو لقمتين تعشى تمشى ولو قدمين۔ دوپہر کا کھانا کھاؤ تو لیٹ جاؤ اگرچہ 2 لقمے ہی کھاؤ، رات کا کھانا کھاؤ تو چہل قدمی کرو اگرچہ 2 قدم ہی چلو۔ یعنی کچھ نہ کچھ ضرور چلنا چاہیے رات کے کھانے کے بعد، اور کچھ نہ کچھ ضرور لیٹنا چاہیے دوپہر کے کھانے کے بعد۔ دوپہر کے کھانے سے مراد کوئی بہت بڑا لنچ نہیں ہے کہ جس میں انسان بیٹھ کے پیٹ بھر کے کھائے اور پھر جی بھر کے سوئے، یہ مومن کی روٹین نہیں ہو سکتی۔ بہترین نمونہ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ کیا کھانا ہوتا تھا، آپ کا لنچ کیا ہوتا تھا اور کتنا ہوتا تھا۔ اکثر تو آپ روزے سے ہوتے تھے، اور جو ہوتا بھی تھا تو اس میں کبھی چند کھجوریں لے لی یا چھوٹی موٹی کوئی چیز کھا لی۔ تو ہمارے ہاں جو لنچ کا تصور ہے وہ بہت مختلف ہے۔ تو اس میں کوئی بھی سنیک آپ لے سکتے ہیں، کوئی بھی چیز لے سکتے ہیں، اور اس کے بعد تھوڑی دیر آرام کر سکتے ہیں۔ قیلولہ کی اہمیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیلو فإن الشیاطین لا تقیلو، قیلولہ کرو کیونکہ شیطان قیلولہ نہیں کرتے۔ میں نے اس لیے آپ سے وعدہ لیا تھا کہ اگر آپ عمل کریں گے تو یہ پڑھیں، تو شیطان کی مشابہت یا پیروی تو نہیں کرنی نا۔ لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ سیدنا انس کہتے ہیں، ان ام سلیم كانت تبسط للنبي صلی اللہ علیہ وسلم نطعا فیقیل عندها على ذلك النطع۔ ام سلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چمڑے کا بچھونا بچھا دیتی تھی اور آپ ان کے ہاں اسی بچھونے پر قیلولہ فرماتے تھے، یعنی باقاعدہ لیٹتے تھے۔ سلف صالحین کا طرز عمل، صائب بن یزید کہتے ہیں، کان عمر رضی اللہ عنہ یمر بنا نصف النہار او قریبا منہ فیقول قوموا فقیلوا فما بقی فللشیطان۔ سیدنا عمر دوپہر یا اس کے قریب ہمارے پاس سے گزرتے تو کہتے اٹھ جاؤ اور قیلولہ کرو، اب جو باقی رہ گیا وہ شیطان کے لیے ہے۔ سیدنا عمر سے روایت ہے، عبداللہ بن مسعود کے دروازے پر کبھی کبھار قریش کے مرد بیٹھا کرتے تھے، جب سایہ ڈھل جاتا تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے قوموا فما بقی فہو للشیطان، اٹھ جاؤ اور قیلولہ کرو، اب جو قیلولہ کرنے سے باقی رہ گیا ہے وہ شیطان کا حصہ ہے۔ اس کے بعد وہ جس آدمی کے پاس سے بھی گزرتے اس کو اٹھا دیتے، یعنی سب کو زبردستی قیلولہ کرواتے۔ سیدنا انس فرماتے ہیں، ہم جمعہ جلدی پڑھ لیا کرتے تھے اور جمعے کے بعد قیلولہ کرتے تھے۔ سیدنا انس کہتے ہیں، وہ لوگ صحابہ جمعہ پڑھتے تھے اور پھر قیلولہ کیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن احمد کہتے ہیں، کان ابی ینام نصف النہار شتاء کان او صیفا لا یدعها ویأخذنی بها۔ عبداللہ بن احمد کہتے ہیں، میرے والد احمد بن حنبل نصف نہار کو سویا کرتے تھے، سردی ہو یا گرمی وہ کبھی اسے نہیں چھوڑتے تھے اور اس کے لیے مجھے بھی لے جاتے تھے، یعنی صرف خود نہیں اوروں کو بھی کروانا ہے۔ اور اہل جنت بھی قیلولہ کریں گے۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، اس دن جنت والے ٹھکانے کے اعتبار سے نہایت بہتر اور دوپہر کو آرام کرنے کے اعتبار سے کہیں اچھے ہوں گے، وہاں کا قیلولہ اور بھی مزے کا ہوگا۔ اب یہ تو تھی احادیث کی باتیں، اب دیکھتے کہ ان کو سن کر آپ کتنا عمل کے لیے تیار ہوئے۔ اب کچھ اور فائدے آپ کو بتاتی ہوں۔ قیلولہ کو انگریزی میں پاور نیپ کہتے ہیں، پاور نیپ۔ تو کہا جاتا ہے کہ پاور اپ ود اے پاور نیپ، یعنی پاور نیپ لے کر اپنے آپ کو پاورفل بنائیں۔ کہا جاتا ہے کہ انسانی تاریخ میں بہترین دماغ والے افراد جیسے آئنسٹائن ہے، ونسٹن چرچل اور ایڈیسن وغیرہ کا یہ معمول تھا کہ وہ لازماً قیلولہ کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا تو ہم نے پڑھ لیا،
لیکن نان مسلمز میں سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے بڑے بڑے دماغی کام کیے ہیں انہوں نے قیلولہ ضرور کیا ہے. اس کے فائدے کیا ہیں؟ قیلولہ سے قوت ادراک بڑھ جاتی ہے، یعنی انسان کی پرسپشن اچھی ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح صبر اور برداشت کی قوت بڑھ جاتی ہے. جو لوگ قیلولہ کرتے ہیں ان کے اندر صبر و برداشت بڑھ جاتا ہے کیونکہ وہ ریلیکس ہوتے ہیں، سٹریس ختم ہوتا ہے. مجموعی طور پر صحت پر اچھا اثر پڑتا ہے. قیلولہ کتنا کیا جائے؟ 15 سے 30 منٹ تک، یعنی میکسیمم 30 منٹس. 15 منٹ بہت اچھے ہیں. اگر 15 نہ ملے تو 5 سے 10 منٹ بھی کیا جا سکتا ہے. اگر 10 منٹ بھی نہ ملے تو کم از کم 5 منٹ شٹ ڈاؤن، ہر چیز بند اور خاموشی. امریکہ میں کرونک ہارٹ ڈیزیز مردوں اور عورتوں میں موت کی سب سے بڑی وجہ ہے. کہتے ہیں کہ دن میں درمیانی حصے میں قیلولہ کرنے سے دل پر سٹریس کم ہوتا ہے تو ہارٹ کی بیماریوں سے بھی بچا جا سکتا ہے. ہمارا جسم سرکیڈین ردم کو فالو کرتا ہے اور چینی طب کے مطابق دوپہر دل کے لیے پیک آور ہوتے ہیں. دوپہر کا وقت دل کے لیے پیک آور ہوتا ہے. دل کو مضبوط رکھنے کے لیے اس وقت آرام کرنا فائدہ دیتا ہے. اسٹڈی سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ہر روز 30 منٹ قیلولہ کرنے سے انسان کے دل کی بیماری میں مبتلا ہونے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. یعنی جو لوگ آدھا گھنٹہ آرام کرتے ہیں دن کو، ان کے اندر یہ بیماری نہیں ہوتی یا بہت کم ہوتی. پھر دفتری اوقات میں یا اسکول میں، کالج میں کیسے قیلولہ کیا جائے؟ اب آپ کہیں گے ہم سب تو یہاں ہوتے ہیں، 2 بجے تک تو کلاس چلتی ہے، پھر قیلولہ کب ہو؟ کیا خیال ہے؟ بریک ٹائم پر؟ کہتے ہیں کہ جو ورکر کام کے دوران 20 منٹ ریسٹ لیتے ہیں وہ زیادہ قوت کے ساتھ دوبارہ کام کر سکتے ہیں. کچھ کمپنیاں اب کام کے دوران قیلولہ کرنے کو انکریج کر رہی ہیں. اگر کسی کو کام کے دوران 5 منٹ بھی مل جائیں تو صرف آنکھیں بند کر لیں، اس سے بھی سٹریس کم ہو جائے گا اور کام کرنے کے لیے جو توانائی چاہیے اس میں اضافہ ہو جائے گا. یعنی آپ جیسے بیٹھے ہیں، بیٹھ کر اپنے آگے جو آپ کے بینچز وغیرہ پڑے ہوتے ہیں ان پر بھی سر رکھ کر 5 منٹ کے لیے اپنے جسم کو بالکل ڈھیلا چھوڑ کر آنکھیں بند کر کے قیلولہ کر لیں. اچھا، اب اس وقت 1:10 ہوئے ہیں، میں 5 منٹ آپ کو دیتی ہوں، آپ قیلولہ کریں. ٹھیک ہے؟ اب کیسے کریں گے؟ جس کے پاس لیٹنے کی جگہ ہے وہ تو لیٹ جائے، اور جس کے پاس لیٹنے کی جگہ نہیں ہے وہ اپنے ہی ہاتھوں کو اپنا تکیہ بنا کر اپنی گود میں سر رکھ لے. لائٹس آف کر دیں. کھانا کھائے بغیر بھی قیلولہ ہو سکتا ہے، روزے کے دن میں بھی قیلولہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اگر آپ نے کھانا نہیں کھایا تو کوئی بات نہیں، جتنا ریلیکس ہو سکتے سارے مسل ڈھیلے کر لیں، بالکل ریلیکس ہو جائیں اور مکمل خاموشی. آنکھیں بند کر لیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لائٹس آن کر لیں. کیسا فیل ہو رہا ہے؟ ہم اپنی باتوں میں سے، اپنے کھانے کے وقت کو کم کر کے، ہم اپنی اور مصروفیات میں سے صرف 5 منٹ بھی اگر ہر چیز بند کر دیں، لائٹس بھی بند کر دیں، باتیں بھی، شور ہنگامہ سب کچھ، اور اس کے بعد اگر آپ اٹھیں تو انرجیٹک بھی فیل کرتے ہیں، اور جو 5 منٹ آپ کے وہ گئے ہیں نا اس کام میں، اس سے زیادہ پروڈکٹیو ہو جاتے ہیں بعد میں. آپ بچوں کو بھی کرانا چاہیے. شیطان قیلولہ نہیں کرتے، تو جب بچے نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہائپر ہوں گے. ہم نے سنتوں کی پیروی چھوڑ دی ہے نا. جی کوئی بات نہیں، دل میں ذکر کرتے رہے، لیکن اگر کچھ ورک کر بھی رہا ہے نا، آپ کا دل جو ہے وہ اس وقت ریلیکسنگ پوزیشن میں ہے، اور باقی اعضاء بھی، آنکھیں بھی، کھچاؤ کم ہوگا. مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب میں اسکول میں تھی اور میرے کلاس 2 میں، وہ ہماری جو ٹیچر تھی نا، وہ ضرور ہمیں 5-10 منٹس کے لیے کہتی تھی کہ اپنے سر رکھیں، اور پھر وہ اس میں کہتی تھی ابھی آپ کو نا سٹارز نظر آئیں گے تھوڑی دیر میں، اگر آپ تھوڑی دیر بند رکھیں گے پھر آپ کو سٹارز نظر آئیں گے. تو ہم اس شوق میں بند کر لیتے تھے کہ بچے بہت ریسٹلیس ہوتے ہیں نا، وہ نہیں ریسٹ کر سکتے. لیکن اگر ہم انہیں کوئی وعدہ کرے اس طرح کا، اور واقعی وہ آنکھوں میں امیجز، تو پھر ظاہر بننے لگ جاتے، جو بھی آپ سوچیں گے وہ آپ کو امیج نظر آئے گا. اب دیکھیں، اب بلو کلر کے سٹارز ہیں، اب ریڈ والے ہیں، اب یلو ہیں، اچھا کس کو گرین بھی نظر آ رہے ہیں، وہ اور ہم فوکس کر رہے ہوتے تھے اس چیز پہ کہ مجھے تو گرین نہیں نظر آ رہا. اور دوسرا میں یہ سوچ رہی تھی کہ ٹائم کے بارے میں ہمارا جو پرسپشن ہے وہ غلط ہو گیا، اور اس وجہ سے بھی ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں ٹائم نہیں مل رہا. ابھی یہ 5 منٹس تھے، یہ کتنے لمبے تھے. مجھے سب سے زیادہ یہ فیل ہو رہا تھا، اس کا مطلب ہے ہمیں دھوکے میں پڑے ہوئے کہ 24 آورز ہمیں کیوں کم لگتے ہیں. اگر 5 منٹس اتنے لمبے ہیں تو پھر تو 24 آورز تو بہت زیادہ ہیں. اور پھر مجھے لگ رہا تھا کہ جن لوگوں کی ٹائم کی پرسپشن ٹھیک ہے وہی پھر ہائی اچیورز ہیں. بالکل استاذہ، یہی بات مجھے بھی فیل ہوئی کہ عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 5 منٹ میں کیا قیلولہ کرنا، اور اس لیے اگنور کر دیتے ہیں. لیکن ابھی 5 منٹ اتنا یعنی مناسب ٹائم لگا ہے، یعنی اگر ہم 5 منٹ کو اس مقصد کے لیے یوز کریں تو ہم بہت اچھا یعنی ریلیکس ہو سکتے ہیں اور فریش ہو سکتے ہیں. بالکل. میں روزانہ کلاس میں آنے سے پہلے 5 منٹ کا قیلولہ کر کے آتی ہوں، اور میں اتنی کام ہوتی ہوں، پھر چاہے اس سے پہلے میں کتنی اسٹریسفل میٹنگز کر رہی ہوتی ہوں، کچھ بھی کر رہی ہوتی ہوں، لیکن
صرف وہ 5 منٹ مجھے کلاس کے لیے بالکل تازہ دم کر دیتے، جیسے میں نے کچھ کیا ہی نہ ہو. مجھے لگتا ہے مجھے ایک نیا دن مل گیا ہے. یعنی اس کے بعد اگر آنکھ کھول کے میں آتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ another day، پھر شام تک فریش ہوتی. The pineal gland also secretes melatonin when there is darkness. So maybe there's hikmat in this sunnah of having a little break of darkness when the day is having so much of light. بالکل. تو آپ اپنی کلاسز کے بیچ میں اسی طرح لائٹس آف کر کے 5 منٹ، ورنہ اپنی ایڈجسٹمنٹ کر لیجئے. بریک میں 5 منٹ کہیں بھی لیٹ جائیے. اگر تھوڑا سا لیٹ جائیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ دماغ میں خون آتا ہے تو اور بھی زیادہ آپ فریش فیل کرتے ہیں. جی آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے کہ چائنا میں بچوں کے اسکول میں اس طرح کے ڈیسک بنائے گئے ہیں کہ وہ لازمی طور پر جو ہے وہ کیلولا کریں. سنتیں ہماری ہیں اور عمل کوئی اور کر رہا ہے. جی الحمدللہ. دیکھیے ٹائم ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ بیگ پیک کرتے ہیں نا تو ایک بک رکھ لی، یہ رکھ لی، پھر اس کے بعد وہ پینسل ہوتی ہے، پھر شارپنر کوئی چیز، تو آپ کیسے رکھتے ہیں؟ اس سوراخ میں گھسا دیا، ادھر سے پیک ہو جاتا ہے نا. تو چھوٹے چھوٹے چنکس ہوتے ہیں نا ہمارے، اس میں یہ ساری چیزیں اگر آپ ایڈجسٹ کر لیں تو ان 24 گھنٹوں میں یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، ڈویبل ہیں. کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مصروف ہیں؟ کیا ہم ان سے زیادہ بڑے کوئی کام کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں. لیکن اگر وہ یہ سارے تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، اذکار بھی کر رہے ہیں اور کیلولا بھی کر رہے ہیں اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ ہم بھی کر سکتے ہیں، پاسبل ہے. فرق صرف یہ ہے کہ ہمارا بہت سا وقت لغو میں گزر جاتا ہے جس کا ہم لحاظ ہی نہیں رکھتے. خود بھی وقت ضائع کرتے ہیں اور بعضوں کا دوسروں کا بھی وقت چراتے ہیں، ان کا بھی وقت ضائع کرتے ہیں، ان کو بھی یوز لیس وین ٹاک میں الجھا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم پروڈکٹیو نہیں ہوتے. اصل میں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم خود کرنے کے علاوہ گھر والوں کو بھی کہیں، کیونکہ ایک بندہ کیا کیلولا کرے گا، باقی اگر ہنگامہ مچائے ہوئے ہوں تو